کرنے کو تیار. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ کی کسی بھی طرح کی معارض و مخالفت جائز نہیں. معارض حقیقی یعنی باطنی مخالفت اور معارض صوری ظاہری مخالفت. اس کی تھوڑی سی تشریح فرمائیں. مطلب معارض حقیقی تو یہ ہے کہ حدیث کے خلاف ہے، اندر سے باطن سے بھی ظاہر سے بھی جی اس کی مخالفت کرتا ہے، جی وہ تو معارض حقیقی کہلاتا ہے. اس کا تو وہ تو ہے ہی دائرۂ اسلام سے خارج شخص. جی ہاں جی، جیسے آج کل منکرین حدیث ہیں. جی ایک ہے معارض سوری، جی یعنی اس موقع پر بات کر دیتا ہے جب اگر یہ حدیث نقل کی جا رہی تو اس وقت اپنی بات بیچ میں اڑا دیتا ہے. جی یہ بھی گناہ کبیرہ اور وہ ہے، کفر تک لے جاتا ہے. جی ہاں جی، لہٰذا ایسا تو خاموش ہو جائے، چاہے وہ آپ کے خلاف بات جاری خاموش ہو جائے، بعد میں بات کر لے اس پر، اس وقت بات نہ اڑائے. جی بہت باریک بات ہے. یہ اس کو معارض سوری کہتے ہیں. سبحان اللہ. جی اب اس کی ایک مثال جو فقہا نے لکھی، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے، جی کہ مجھے آیا ایک مہمان آیا جی تو کھانے میں کدو بنے ہوئے تھے. جی تو جب کدو دیکھے تو تھوڑا سا اس کو وہ کھانے میں تامل ہوا، وہ مہمان کو کدو نہ کھاتا ہوگا. جی تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث نقل کر دی کہ پیغمبر سلام کدو کو پسند فرماتے جی یحب القراب. جی انہوں نے فوراً کہہ دیا مجھے تو اچھا نہیں لگتا. تو اس پر سخت ناراض ہو کر تلوار نکال لی اور میں ایمان کی تجدید کروں ورنہ میں ابھی قتل کر دوں گا. قاضی تھے، جی انہوں نے کلمہ پڑھا اور توبہ کی. یہ معارضہ سوری ہے. اچھا. مقصد حدیث کی مخالفت نہیں تھا لیکن موقع صحیح نہیں تھا، جی اس کو معارضہ سوری کہتے ہیں. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. حدیث کا معارضہ سوری بھی نہیں کرنا. بہت زبردست، بہت باریک بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بس وہ اسی لیے شاید کہ ہم بے دھیانی میں سے کرتے ہیں. جی اب لوگ سمجھ لیں گے، چلے نہیں سمجھ میں آئے گا تو جی. کسی سے پوچھ لیں گے نا. جی یہ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. معارضہ سوری. جزاک اللہ. اللہ کبھی حدیث میں آتا ہے تو چھوڑ دے، بس اپنی رائے یا اپنی منطق چھوڑ دے وہاں پر. سبحان اللہ. سپر ڈال دے، سپر ہتھیار ڈال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اچھا حدیث کے بعد اجماع کے بعد قیاس آتا ہے. اچھا. وہ ہم غلط سمجھتے ہیں کہ قیاس کیا ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں. اصل میں وہ قیاس نہیں کرتے، اصل میں قانون بیان کرتے دوسری حدیث سے. اچھا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو خاصیت وہ یہ ہے کہ ان حدیث کو لیتے جس میں قانون ہے، بس یہ ان کا مزاج ہے. جی کہتے جزئی واقعات قانون نہیں بنتے. اچھا. اچھا. یہ ان کا ایک مزاج، یہ ایک ایسی گر کی بات ہے، اس پر اگر آپ دیکھو پوری حنفیت سمجھ میں آ جائے گی. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. جیسے قبلۃ رخ کر کے پیشاب کرنا. جی اب اس پر عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا اس قبلۃ رخ کر کے پیشاب فرما لیتے. میں نے چھت پر دیکھا ہم حفصہ کے مکان کی. یہ روایت جی ترمذی کی. ابو ایوب انصاری کی روایت ہے، رسول نے فرمایا کہ قبلۃ نہ پیشاب کرو، نہ پیٹھ کرو، نہ منہ کرو بول و براز میں، بلکہ مشرق مغرب کی طرف کر لو، کیونکہ شمال جنوب میں ہے نا وہ قبلہ. جی. تو رسول اللہ فرماتے اور حضرت ابو حنیفہ فرماتے کہ یہ جو بات فرمائی ہے یہ قانون ہے ہمارے لیے. اچھا. ماشاء اللہ. میں تم نے نہیں کرنا. اب آپ علیہ السلام نے خود کیا ہے، اس کی بہت سی توجیہات ہو سکتی ہیں. جی ہاں جی، سبحان اللہ. بہت سی توجیہات ہو سکتی ہیں، بہت سے واقعات ہو سکتے ہیں، ماشاء اللہ. بہت سی توجیہات ہو سکتی. ایک یہ بھی بڑی بہت اہم توجیہ ہے کہ آپ افضل ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ خود افضل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بے شک قبلے سے افضل ہیں. بے شک. آپ علیہ السلام خود قبلے سے افضل ہیں. ایک بہت بڑی اہم توجیہ ہے. جی ہمارے لیے اس لیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اسی بات کا فرمایا. ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام نے فلاں کام کیا، ہمیں تو منع فرمایا. جی. تو آپ نے فرمایا کہ فعل ما امیرا، آپ نے وہ کیا جو رسول اللہ کو حکم ہوا، وہ نفل ما امیرنا، ہم وہ کریں گے جس کا ہمیں حکم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بات ختم کریں. سبحان اللہ. کتنی اہم بات ہے. سبحان اللہ. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاصیت ہے کہ وہ قانونی اور کلی چیز کو لیتے ہیں ماشاء اللہ. جس کا انطباق سب پر ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ.
جزیات کو نہیں لیتے، جزئی قصے واقعات کو لیتے۔ صحیح سے بس یہ ہے۔ اور وہ پھر جو قانون کلی ہوتا ہے وہ قیاس میں بھی آتا ہے نا، عقل میں آتی ہے نا جی، بات، جی۔ ہاں یار یہ بالکل ٹھیک ہے تو ایسا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اور بے شمار اس پر یعنی آپ کو میں باتیں بتا سکتا ہوں، یہ بھی، یہ واقعہ، یہ واقعہ، یہ واقعہ۔ اصول شاشی میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی رد کی کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ نہیں بس وہ تو اصول فقہ ہے نا، اصول فقہ ایسا نہیں ہے، ابھی تو نہیں سمجھ میں ابھی تک کسی کا رد کس کا رد کیسا ہے، کوئی خاص رد نہیں ہوتا، بس وہ تو ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔